السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ نصیحتیں کی ہیں، یہ وارننگ دی ہیں کہ دیکھو صحیح اور غلط میں فرق کرو، اپنے مالک کو پہچانو، حق اور باطل کو پہچانو، ورنہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی برباد ہوگے۔ کوئی بھی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں جن چیزوں پہ تم پھولتے ہو نا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ یہی دنیا کے اندر اپنے مالک کو، اپنے خالق کو صحیح اور غلط میں فرق، صحیح کو پہچاننا، غلط کو پہچاننا، حق اور باطل کو پہچاننا، یہ کام آئے گا۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، کہاں چلا گیا؟ ریکارڈنگ لگا لے رہا ہوں میں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوا ہے نا کہ ریکارڈنگ میں لگا نہیں پایا، مطلب میں نے موبائل لگا دیا لیکن آواز ہی نہیں آئی، تو ایک ایکسٹرا ریکارڈنگ لگا کے رکھتا ہوں میں۔ چلیے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، کفر اور شرک کی دلدل میں مبتلا رہے، یا پہچان تو لیا، جان بھی لیا، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، دنیا میں کچھ مزے کر لیں گے یہ لوگ، لیکن مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا کہ نہ تو ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا، نہ ان کی اولاد۔ آدمی کس پہ پھولتا ہے؟ مال اور اولاد پہ پھولتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور یہ لوگ آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ آگے دیکھیے، اور ان کا حشر کیسا ہوگا؟ کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ان کا حشر کیسا ہونے والا ہے؟ یہ جو مدینے کے کفار ہیں، مکے کے کفار اور مشرکین ہیں، ہے نا، جو حضور اور صحابہ کو تکلیف پہنچانے پہ لگے رہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے پر ان کی کوششیں اور پلاننگز ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے ان کا حشر یہ ہونے والا ہے فرعون کے لوگوں کے جیسا، اور فرعون سے پہلے جتنے بھی سرکش لوگ گزرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو تکلیفیں پہنچائیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اور اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے، ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے ان تمام کفار سے کہہ دو جو اسلام کے دشمن ہیں کہ تم مغلوب ہوگے، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں ہوگے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تم دنیا میں چاہے جتنی مستیاں کر لو، لیکن آخرت میں جہنم کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا بچھونا ہے، وہ بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے نا۔ تو اللہ یہ وارننگ دے رہا ہے۔ آگے دیکھیے، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ اب دنیا آخرت میں تو پکا تم مغلوب ہوگے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے واقعات ظاہر کر دیتا ہے جس سے اسلام کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بدر کے میدان میں ہوا۔ صحابہ 313 اور کفار اور مشرکین کا لشکر زبردست طریقے سے تیاری کر کے یہ لوگ آئے ہوئے تھے، اور کتنے تھے؟ قریب 1000۔ تو اللہ تعالیٰ مثال بھی دے رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام کی، مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور کافروں کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 1000 کے قریب تھی۔ اور
جنگ کا بھرپور سامان ان کے پاس تھا، لیکن کیا ہوا؟ ڈھیر ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، یعنی ایک صحابہ کی جماعت اور ایک کفار اور مشرکین کی جماعت۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، یعنی صحابہ اکرام کا گروہ، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور ایسا رعب صحابہ اکرام کا کفار اور مشرکین پر ڈالا کہ ایک تو فرشتوں کی تعداد بڑھ گئی تو ان کو ڈبل نظر آنے لگے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ خوف ایسا ہوتا ہے کہ 100 لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک آدمی کو خوف ایسا ہے کہ 100 اپنے آپ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے اس کا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھی اتار دیا تھا، تو صحابہ اکرام جو ہے نا فرشتے ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو کفار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ارے یہ تو کم تھے، اچانک یہ زیادہ کیسے ہو گئے؟ حالانکہ وہ اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کی جماعت تھی جو صحابہ اکرام کے ساتھ تھی، تو یہ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے صحابہ اکرام کی جماعت کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں کھلی آنکھوں، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ آنکھوں والے تو سب ہوتے ہیں، یعنی جو آنکھوں سے صحیح دیکھتے ہیں اور صحیح دیکھ کر پھر اس کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ آگے دیکھیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ بھئی اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے اور حق کو ایکسیپٹ کرنے سے کون سی چیزیں روکتی ہیں؟ یہی دنیا کی محبت ہے نا۔ کفار اور مشرکین جو اسلام کو جانتے تھے کہ اسلام صحیح ہے لیکن قبول نہیں کرتے تھے، تو بعض تو وہ تھے جو دنیا کے لالچ میں قبول نہیں کرتے تھے، بعض وہ تھے جو گدی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے، بعض وہ تھے جو ہٹ درمی ہے نا کہ ارے یار لوگ کیا بولیں گے، لوگ کل تو یہ تھا اب ایسا ہو گیا۔ تو دنیا کا نفع کہیں نہ کہیں سامنے تھا، اور وہ نفع اب کیسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ آپ آج بھی دیکھیے کہ ہم لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کیوں؟ بیوی بچوں کی وجہ سے آدمی جائز ناجائز کا فرق بھول جاتا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے آدمی صحیح غلط میں فرق کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو دنیا کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ آدمی صحیح غلط بھول جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی محبت کو اتنا اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ہی بھول جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونا چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، سب یہی رہ جائے گا۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو آخرت کی زندگی ہے، آخرت جنت کی جو زندگی ہے، جنت والی جو لائف ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کا جو انجام ہے نا، اللہ ہی کے پاس ہے بہترین انجام، ہمیشہ ہمیشہ کا خوبصورت انجام، جہاں تکلیفیں نہیں ہوں گی، دکھ نہیں ہوں گے، پرابلمس نہیں ہوں گی، ٹھیک؟ آگے دیکھیں، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیغمبر سے آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کیا میں تم کو وہ چیزیں نہ بتاؤں جو دنیا کی ان تمام چیزوں سے بہتر ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے۔ بھائی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، اس سے کہیں بہتر چیز کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ موت نہیں ہوگی، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ حاصل ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ پھر وارننگ آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے دیکھیے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اب اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، اب آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والموفقین والمستغفرین بالاسحار۔ آگے اللہ تعالیٰ اور تعریف فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ متقی لوگ کیا کون ہیں؟ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، یعنی سچ بولنے والے ہیں، سچائی کے لیے لڑنے والے ہیں۔ ابھی دیکھ لو آپ کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، ہے نا، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی تہجد پڑھنے والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی اللہ تعالیٰ تعریف بیان کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے، گرمی بہت ہو رہی ہے بھائی۔ اصل میں آپ لوگوں کے لیے میں نے سوچا ہے کہ بھیا تفسیر تو ریکارڈ کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب ناغہ ہو جاتی ہے تو گھر پہ سیٹ اپ کر لیا ہے میں نے چھوٹا موٹا، تاکہ تفسیر کی ناغہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ناغہ ہو جاتی ہے نا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوگے، دعا کرو، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ناغہ نہیں ہوگی۔ چلیے آگے دیکھیے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بھائی یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کو ایک مانو، اور دنیا کے انسان اللہ کو کیا کیا مان رہے ہیں، کوئی اللہ کے بیٹے مان رہا ہے، کوئی اللہ کی بیٹیاں مان رہا ہے، کوئی کروڑوں خداؤں کو مان رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے دھرم برابر نہیں ہیں اور سارے دھرم ٹھیک نہیں ہیں، ہے نا، ایک ہی دھرم ٹھیک ہے، ایک ہی دین ٹھیک ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ہاں دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے، لیکن ہم سب کو بنانے والا جو کریٹر ہے، جو اللہ ہے، اس کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علم میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ یعنی جو اہل کتاب ہیں اور جو کفار اور مشرکین ہیں، جو اللہ کے نبی کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد بھی ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے لا علمی کی وجہ سے کوئی الگ راستہ بنا کے رکھا ہوا ہے، بلکہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اب وہ ضد اور ہٹ درمی کیا تھی؟ یہی کہہ رہے ہمارے من کے مطابق پیغمبر کیوں نہیں آئے،
وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے دیکھیے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ جب آپ نے سب کچھ بتا دیا پھر بھی یہ تم سے جھگڑ رہے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی اللہ ہی کی طرف رخ کر لیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ یہ دعوت دے رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، انہی کا فائدہ ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک رکوع ہمارا ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیہ، کام آئے گا، عنہم، ان کے، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی، ہے نا، اللہ کے مقابلے میں کہاں کس کی چلنے والی ہے آخرت میں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم جو، وقود النار، جہنم کے، وقود النار، جو آگ کا ایندھن بنیں گے، جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کدأبی، جیسا کہ معاملہ تھا، آل فرعون، فرعون کے لوگوں کا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو فرعون سے پہلے گزرے ہیں، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، فأخذہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب، بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، وبئس، اور وہ بہت ہی برا، مہاد، بستر ہے، ٹھکانہ ہے، قد کانا، قد کانا، تھا، لکم، تمہارے لیے، آیت، نشانی، فی فئتین، ان دو گروہ میں، التقطا، جو آپس میں بھڑے، فئتن، ایک گروہ، تقاتلو، لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وأخرى، اور دوسرا گروہ، کافرہ، کافروں کا تھا، یرونہم، وہ خود کو دیکھ رہے تھے، وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مثلہم، اپنے سے دگنے، اور اپنے سے کئی گنا زیادہ، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، واللہ، اور اللہ، یؤید، مدد، اور اللہ تائید کرتا ہے، مضبوطی دیتا ہے، بنصری، اپنی مدد سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس واقعے میں، لعبرۃ، عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، یعنی عقل والوں کے لیے۔ آگے دیکھیں، زینا، خوشنما بنا دی گئی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، نفسانی خواہشات کی محبت، یعنی میرا دل جو چاہ رہا ہے تو وہ مجھے کرنا اچھا لگ رہا ہے، ایسے ہی تو ہے۔ من النساء، یعنی عورتیں، والبنین، بچے، والقناطیر المقنطرہ، ڈھیر لگے ہوئے، من الذہب، سونے کے، والفضة، اور چاندی کے، والخیل، اور گھوڑے، مسومہ، نشان لگے ہوئے، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں، ذالک، یہ سب کا سب، متاع، سامان ہے، حیات دنیا، دنیاوی زندگی کا، حیا، زندگی، اور دنیا، دنیاوی زندگی کا، واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، ابدی اور حسن المآب، ہمیشہ ہمیشہ کا بہترین ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اعنبئکم، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں، بخیر،
ایک ایسی بہترین چیز من ذالکم جو ان تمام چیزوں سے اچھی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، ارے کہاں چلا گیا، ارے کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے؟ اچھا، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو متقی ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات ایسے باغات ہیں، تجری کہ بہہ رہی ہیں، من تحتھا جن کے نیچے انہار نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا اس میں، وازواجم اور پاکیزہ، وازواجم اور بیویاں ہیں مطہرہ پاکیزہ، ورضوانم اور خوشنودی ہے، من اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ بصیرم دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا بے شک ہم لوگ، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا ہماری مغفرت فرما دیجئے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وقنا اور ہمیں بچا لیجئے عذاب النار جہنم کے عذاب سے، الصابرین وہ لوگ صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور عبادت کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار طلب کرنے والے، بالاسحار صبح کے وقت میں یعنی سحری کے وقت میں، شہید اللہ اللہ نے گواہی دی ہے، انہ اس بات کی کہ بے شک لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر اللہ، والملائکہ اور فرشتوں نے گواہی دی، واولو العلم اور علم والوں نے گواہی دی، قائما جو سنبھالے ہوئے ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر اللہ، العزیز جو زبردست حکمت، جو زبردست اقتدار والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے، ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، الذین وہ ان لوگوں نے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، الا مگر، من بعد بعد اس کے، ما جاءہم کہ آ گیا ان کے پاس، علم، العلم علم، بغیم بینہم ضد آپس میں ضد کی وجہ سے، ومن یکفر اور جو شخص انکار کرتا ہے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، فإن حاجوکا فإن تو اگر حاجوکا وہ لوگ آپ سے جھگڑیں، فقل تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت میں نے پھیر لیا ہے، وجہیہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، ومنت اور ان لوگوں نے، اتبعن جنہوں نے میری اتباع کی، وقل اور آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، والامیین اور ان ان پڑھ مشرکین سے، اسلمتم کیا تم اسلام قبول کرتے ہو، فإن تو اگر اسلموا وہ لوگ اسلام قبول کر لیں، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت والے کہلائیں گے، وإن تولوا اور اگر اپنا چہرہ پھیر لیں، فإنما تو بے شک علیک آپ کے ذمے، البلاغ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ بصیرم دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، جو نہیں سمجھ آیا کامنٹ کریں، انشاءاللہ میں کامنٹ میں آپ لوگوں کے جواب ضرور دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔